جی سپر ماڈل کا خطاب پانے والی عفت رحیم سے جب ہم نے انٹرویو کیا تو انٹرویو میں بہت ساری باتیں پوچھی گئیں، تو ہم نے جب ان سے پوچھا کہ کریئر کے عروج پر ماڈلنگ انہوں نے کیوں چھوڑی اور خود کو وہ ماڈل مٹیریل کیوں نہیں سمجھتی۔ کریئر کے عروج پہ ماڈلنگ اس لیے چھوڑ دی، ایک تو میں پہلے ہی مانتی تھی یہ بات کہ میں ماڈل مٹیریل فٹ ماڈل مٹیریل نہیں ہوں، میرا قد چھوٹا تھا، لیکن اس کے باوجود میں کہتی ہوں کہ پاکستانی سب سے رحم دل لوگ ہیں اور سب سے ایکسیپٹنگ لوگ ہیں کہ انہوں نے مجھے پھر بھی ایکسیپٹ کیا اور سپر ماڈل کا درجہ دیا۔ چھوڑا میں نے اپنی نجی وجوہات کی وجہ سے تھا، میرے میاں جو تھوڑے عرصے بعد میرے منگیتر بن گئے تھے ان کو نہیں پسند تھا، تو ان کی خاطر میں نے ریمپ پہ ماڈلنگ بالکل چھوڑ دی تھی، مطلب ماڈلنگ چھوڑ دی تھی، اور جب شادی ہوگی تو 10 سال تک میں نے ایکٹنگ بھی بہت ہی کم کی تھی، میرے خیال سے 10 سال میں شاید 1 یا 2 ڈرامے کیے ہوں گے۔ تو پہلے مجھے یہی تھا کہ گھر میں سیٹل ہو جاؤں، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے شو بیس کی کسی کا لائف سٹائل ایکسیپٹ کرنا نارمل گھروں میں، اس زمانے میں اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی، میں بات کر رہی ہوں آج سے 20 سال پہلے کی، تو بس میری پہلی پرائورٹی میرا گھر تھا، تو اس لیے میں نے چھوڑ دی۔ عفت رحیم ماڈلنگ تو کر ہی رہی تھی، ماڈلنگ کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ سراہا جا رہا تھا، بہت زیادہ پسند کیا جا رہا تھا، تو سید نور نے انہیں اپنی ایک فلم قسم جو ہے وہ آفر کی اور عفت رحیم اسے رد کر دیا۔ تو سید نور کی فلم قسم کو انہوں نے کیوں رد کیا اور انہیں کیوں لگتا تھا کہ اگر انہوں نے فلموں میں کام کیا تو ان سے شادی کوئی نہیں کرے گا؟ سید نور صاحب نے مجھے اپنی فلم قسم آفر کی تھی، اور میں تب فرسٹ یونیورسٹی میں گئی تھی آفٹر ڈوئنگ مائی ایف اے، تو اچھا بھی لگا تھا تب کہ فلم کی آفر ہوئی ہے اور سید نور نے آفر کی ہے، لیکن کام کرنا مجھے مشکل لگا، میں بھاگ گئی، وہ ٹائم صحیح نہیں تھا فلموں کے لیے، اور مجھے لگتا تھا میں فلم میں کام کروں گی تو مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اس لیے میں نے فلم میں کام نہیں کیا، مائی بیڈ۔ اور میرا گھر کا ماحول ایسا تھا کہ ہم جس اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، میرے اوپر والے اپارٹمنٹ میں روحی بانو جی رہتی تھی، اور اس کے سامنے اپارٹمنٹ میں فیصل رحمان اور فصیح الرحمان رہتے تھے، میں اسی ماحول میں اسی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں بڑی ہوں، جہاں پہ میں چھوٹی سی تھی تو جس بچوں کے ساتھ میں کھیلتی تھی، فیصل مجھ سے بڑے ہیں لیکن ہم بچپن میں اکٹھے کھیلا بھی کرتے تھے، وہ ہیرو بن گئے، روحی بانو اوپر رہتی تھی، بچپن سے ایک ماحول ان کے ساتھ، ہم ٹی وی اسٹیشن بھی جایا کرتے تھے، تو بچپن سے میں نے یہ ماحول اسی طرح دیکھا، اسی میں بڑی ہو گئی، اور اسی میں 16 سال کی عمر میں مجھے کام کی آفر ہو گئی۔ اس لیے جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ شو بز کی لائف کے بارے میں کہ اس سے پہلے کی لائف کیا تھی، تو وہ تو مجھے یاد ہی نہیں ہے، مجھے خود ہی سوچے 15-16 سال کی عمر میں آپ کام شروع کر دیں، اب میں آئی ایم آلموسٹ 48، تو اتنے سال اگر میں نے کام کیا تو مجھے یہی لائف اپنی یاد ہے، مجھے پچھلی تو کچھ یاد نہیں، وہ بہت کم سال تھے، اسی شو بیز آپ سمجھ لیں کہ میں اسی میں بڑی ہوئی اور اسی طرح میں اس میں آ گئی۔ کسی بھی لڑکی کی جب شادی ہوتی تو نئی فیملی میں ایڈجسٹ ہونا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا وہاں پر مزاج ہوتا ہے جس کو سمجھنے میں بھی ایک وقت لگ جاتا ہے۔ عفت رحیم کو کتنا وقت لگا اور وہ فیوریٹ بہو کیسے بنی؟ جی، میں فیوریٹ بہو کیسے بنی؟ فیوریٹ بہو میں اپنے حرکتوں کی وجہ سے بنی ہوں گی ڈیفینیٹلی، لیکن ہاں مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو پروف کرنا، اور اس زمانے میں زیادہ مشکل تھا، اگین میں کہوں گی اتنی اویئرنیس نہیں تھی، اور مجھے 10 سال تک اپنا کام بہت لو کی ہو کے کرنا پڑا، میاں میرا انڈرسٹینڈنگ ضرور تھے، لیکن فیملی والوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو یوز ٹو کرانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہاں یہ لڑکی بھی گھر بسا سکتی ہے، تو تھوڑی سی قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں، جن کا مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے، آئی وانٹیڈ اے اسٹیبل فیملی لائف، اس کے لیے پھر جو قربانیاں دینی پڑی میں نے دے دی۔ آج کل کسی بھی شخصیت کا، سلیبریٹی کا کی مقبولیت کا اگر اندازہ لگانا ہو تو انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ پر جا کر ان کے فالوورز کی تعداد کو دیکھا جاتا ہے، جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے عفت رحیم کے مطابق ان کو پروفیشنل کام بھی جلدی مل جاتا ہے، اور بہت سارے ٹیلنٹڈ جو لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن عفت رحیم ایسا کیوں سوچتی ہیں کہ مطلب جس کی ٹویٹر پہ یا انسٹاگرام پہ فالوئنگ زیادہ ہے اس کو زیادہ کام ملتا ہے اور بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں؟
وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، اور آج کل کا جو سٹار ہے اس کو تو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے کتنے فینس ہیں. انسٹا پہ جائیں، کسی کے 2 ملین فینس ہیں، کسی کے 3 ملین فینس ہیں، کسی کے کچھ 1000 میں فینس ہیں. تو سب کو اپنی اپنی جگہ پتہ چل جاتی ہے انسٹاگرام سے، مجھے تو یہ لگتا ہے. اور پھر اسی لحاظ سے ان کی مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے، اسی لحاظ سے انہیں کام بھی ملتا ہے، وچ از گڈ ان اے وے اینڈ بیڈ ان اے وے ایز ویل. بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام جن کو ملنا چاہیے، شاید ان کی اتنی فالوئنگ نہیں ہوتی. بہرحال یہ چیزیں میری عقل سے تھوڑی اباو ہیں. میں ذرا پچھلے زمانے کی خاتون ہوں. ہمارا تو ایک انٹرویو آ جاتا تھا کبھی ڈان میں، کبھی نیوز میں، بہت بڑی بات ہوتی تھی. لیکن یہ بات ہے کہ آج کل کے بچے اپنی شہرت کا مانیٹیرلی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمیں شہرت تو ملتی تھی لیکن پیسے ویسے کوئی اتنے نہیں ملتے تھے اس زمانے میں. ہاں جی، عفت رحیم ایک پروگرام بھی کرتی ہیں اور بہت زبردست ہوسٹ بھی ہیں. تو وہ اپنے پروگرام میں مختلف ایشوز پر، حساس ایشوز پر بات کرتی رہتی ہیں. انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں پیریڈس پر بات کی، جس کے اوپر سوشل میڈیا پر کافی لے دے ہوئی، ان کو گالیاں پڑی، برا بھلا کہا گیا. تو عفت رحیم اس حوالے سے کیا سوچتی ہیں، مطلب کہ جب وہ کوئی پروگرام کر رہی ہوتی ہیں یا کسی حساس ایشو پر بات کرے تو کیا ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے؟ اگر برا بھلا کہیں گے بھی تو وہ مطلب وہ اس پریشر کو کتنا برداشت کر پائیں گے؟ میرا ایک پروگرام تھا جو کہ میں نے پیریڈ پہ کیا، اور کہ کس طرح پیڈ ضروری ہے ایک عورت کے لیے، اور کس طرح ہم نے پیڈ کو ایک ایسی چیز بنا لی ہے کہ جس سے ڈرنا ہے اور جس کو چھپا کے رکھنا ہے. یہ ایک استعمال کی چیز ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے خواتین استعمال کرتی ہے اور ان کو اور زیادہ استعمال کرنا چاہیے. اس کے اوپر جو ایک ٹیبو لگا ہوا ہے کہ او لڑکی خریدنے کیسے جائے گی، او وہ ہاتھ کیسے اس کو لگائے گی، وہ پیکٹ میں کیسے ڈالے گی. ابھی بھی آپ کہیں جاؤ اس کو وہ خاکی لفافے کے اندر آپ کو بند کر کے دیتے ہیں. وائی پیریڈ از نیچرل فار گاڈ سیک. یہ ایک عورت کو، ہر عورت کو اپنی زندگی میں یہ فیس کرنا پڑتا ہے، اٹس نیچرل. تو اس کو چھپا کے رکھنی یا اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہی میرا موقف تھا اور میں تو یہ کرتی رہوں گی. جس نے مجھے گالیاں دینی ہے دیتا رہے. میری حد الامکان کوشش یہ کہ میں جتنی سوشل اویئرنیس اس طرح کے ٹیبو سبجیکٹس پہ پیدا کر سکتی ہوں اپنے تئیں، اپنی جتنی میری کیپیسٹی ہے، میں ضرور کوشش کروں گی. عفت رحیم جیسا کہ بنیادی طور پر فیشن انڈسٹری کا ہی حصہ رہی ہیں اور مطلب وہیں سے ان کی پہچان بنی، تو یہ گہری نظر رکھتی ہیں کہ فیشن انڈسٹری آج کہاں کھڑی ہے. تو ہم نے ان سے جب پوچھا کہ فیشن انڈسٹری آج کہاں کھڑی ہے اور کیوں آپ کو تمام ماڈلس جو ہیں وہ ایک جیسی لگتی ہیں. فیشن انڈسٹری پاکستان کی میرے خیال سے بہت کم وقت میں چینج ہوئی ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، کیونکہ اب سوشل میڈیا میں سب کا کام اتنا ایکسیسیبل ہے اور سارے کٹس کے ویسٹ میں کیا چل رہا ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کیا ٹرینڈس چل رہے ہیں. بہت سارے ڈیزائنرز بالکل کنٹمپریری ٹرینڈس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ایز فار ایز ماڈلنگ ورلڈ از کنسرنڈ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے پروفیشنل ہو گئی ہے. ماڈلس کے لیے کام آسان ہو گیا، ماڈلس کو پیسے بھی اب زیادہ ملتے ہیں. تب تو ہم شوق میں ماڈلنگ کر لیتے تھے، لیکن اب یہ باقاعدہ پروفیشن ہے. اور بہت خوشی ہوتی ہے مجھے نئے بچوں کو دیکھ کے، پڑھی لکھی بچیوں کو دیکھ کے. ایمان سلیمان میری فیوریٹ ماڈل ہیں، آمنہ بابر میری فیوریٹ ماڈل ہیں. سو آئی ٹیک پرائڈ ان دیز گرلس. اس کے علاوہ بس مجھے ایک تھوڑا سا اعتراض ہے کہ بہت ساری بچیاں مجھے ایک جیسی لگتی ہیں. پتہ نہیں اب شاید دن ہی ایسے آ گئے ہیں، ورنہ ہم سب کی ایک پہچان ہوتی تھی. آمنہ کی الگ پہچان، ونی کی الگ، رچ کی الگ، عفت کی الگ. لیکن اب مجھے سب ایک جیسی لگتی ہیں. شاید یہ میری آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک جیسا کام ہو رہا ہے. عفت رحیم پاکستانی ایوارڈس کو کیوں کچھ نہیں سمجھتے اور کیوں اتنی خفا ہیں وہ؟ پاکستان میں ایوارڈس کو میں کچھ سمجھتی نہیں ہوں، کیونکہ ایک بھی وہ پریسٹیجیس ایوارڈس نہیں ہیں کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ایکٹر محنت کرے اور ایکٹر کو واقعی ایک سیٹسفیکشن ہو کہ او واو مجھے میرے کام کا یہ ایوارڈ ملا ہے. سارے ایوارڈ یا تو کمرشل ریزنس کے لیے ہیں یا چینلز خود کر کے اپنے ہی ڈراموں کو ایوارڈ دے دیتے ہیں. تو ان کو میں کسی طرح پریسٹیجیس نہیں سمجھتی. دوسرا ایوارڈ فنکشنز پہ جو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے سینئر ایکٹرز کو اور جونیئر جو آج کل کے، میں مانتی ہوں وہ سٹارز ہیں، ان کا آگے بیٹھنا بہت ضروری ہے.
لیکن کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک سٹار کے ساتھ آپ ایک پرانا ایکٹر بٹھا دیں؟ آپ نے ضرور ان کو پیچھے جا کے بٹھانا ہوتا ہے. مطلب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا ہے کئی دفعہ کہ بہت سینئر ایکٹرس کھڑے ہوئے ہیں، ان کو جگہ بھی نہیں ملی. ہم جیسے لوگ تو لڑکے پھر بھی لے لیتے ہیں، پر بہت سینئر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھر چپ کر کے وہاں سے چلے ہی جاتے ہیں. میں نے اس طرح کی بہت دفعہ حرکتیں دیکھی ہیں اور میرا دل ٹوٹتا ہے. اس لیے مجھے وارڈ فنکشنز بالکل پسند نہیں.